بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ سبق میں 6 کتابوں میں سے پہلی کتاب کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا، اور وہ کتاب ہے دعوت دین قوم دے۔ اس کتاب کے 6 حصے ہیں۔ اللہ کریم کی توفیق سے ایک حصے کے بارے میں کتاب میں پیش کردہ بات کا خلاصہ عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ اب اللہ کی توفیق سے کتاب کے دوسرے حصہ کے خلاصہ کا آغاز کرتے ہیں۔ دعوت دین ہر شخص کی ذمہ داری ہونے کے حوالے سے دلائل کا جو دوسرا گروپ ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخصوص طبقہ کو دعوت دین دینے کے فضائل نہیں سنائے، بلکہ دعوت دین دینے کے جو فضائل ہیں اس سے مخاطب امت کے تمام لوگ۔ آئیے اس بارے میں میرے ساتھ 4 احادیث ان کا خلاصہ ایک ایک کر کے سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث شریف امام ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره۔ اگر ممکن ہو تو لکھنے کے ساتھ کتاب میں جو حدیث شریف درج ہے اس کو ساتھ پڑھیے۔ میرا گمان ہے بات اس سے زیادہ سمجھ میں آئے۔ نظر اللہ، نہیں میرے ساتھ بولیے نہیں، بس حدیث شریف کو اچھی طرح دیکھیے۔ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ ہر اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کسی حدیث کو سنے، سو اس کو یاد کرے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے۔ اس میں ہمارے موضوع سے متعلق بات نظر اللہ امرأن، امرأن کامن ناؤن ہے، اس میں نکرہ ہے، اور اس میں راجہ صاحب، طلحہ بیٹا، جنید، چیمہ صاحب، شیخ صاحب، ہر مسلمان شامل ہے، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سرمایہ دار، مزدور، کسی کی تخصیص نہیں، اور جب وہ تخصیص نہ فرمائیں تو کسی حق ہے کہ تخصیص کرے۔ دوسری بات، یہ شخص اس کی کوالیفیکیشن کیا ہو، سمع منا حدیثا، اس نے ہم سے کوئی ایک حدیث سنی۔ جامعہ سلفیہ، مدینہ یونیورسٹی، جامعہ ازہر، اس کا فارغ التحصیل نہیں، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سمع منا حدیثا
فحفظہ، ایک حدیث سنی اور یاد کر، اور ایک حدیث سن کے یاد کرنا، اس کے لیے کتنے سال چاہیے؟ اور اس کے بعد کیا کیا؟ حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ کسی دوسرے کو پہنچا دے۔ تو اس میں جو دعوت کی تبلیغ کا خطاب ہے کس کے لیے ہے؟ جواب دو۔ اتنی معمولی صلاحیت والے شخص کے لیے، کوئی ہو، ایک حدیث یاد ہو، آگے پہنچائے۔ باقی اس حدیث شریف میں کیا خزانے ہیں؟ خزانے ہیں، اللہ کرے دوسری کتاب کے ضمن میں ان کا تفصیل سے کچھ ذکر کرنے کا اللہ موقع دے۔ دوسری حدیث امام ترمذی اور امام ابن حبان نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه، اللہ تعالی اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے سنے۔ اب یہ سب لفظ سب بولو، کیا سنے؟ شیئا، الشیء کوئی چیز، شیئا نکرہ کوئی چیز، اور کوئی چیز بڑے سے بڑا پیچیدہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی چیز یہ بھی ہو سکتا ہے سچ بولو، یہ بھی ہو سکتا ہے اماں کا ادب کرو، اماں کا ادب کرو چیز ہے کہ نہیں؟ اسے آگے پہنچا دیا، اس کے لیے ترغیب ہے کہ نہیں؟ تیسری حدیث امام مسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک حدیث میں کیا کیا خزانے ہیں، میں قصداً ان سے اللہ گستاخی معاف کرے گریز کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، جس شخص نے دعوت دی، خدا وہ ایک ہے الہدا دی گائیڈنس، ایک ہے ہدا گائیڈنس، ترجمہ ہدایت کی کسی بات کی طرف، تو اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے جتنا کہ اس کی دعوت پر عمل کرنے والے کے لیے ہے، اور اس کے اجر سے عمل کرنے والے کے اجر میں کچھ کمی نہ ہو۔ نگاہیں جمائیے، ہمارے سبق سے متعلقہ بات، من کوئی، کون؟ فاطمہ، زبیر، مجذور، سرمایہ دار، چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف، اردوی، کوئی قید نہیں، من کوئی بھی، دعا دعوت دی، کہاں دعوت دی؟ ممبر پر، میڈیا میں، کتاب کا دی، کوئی کھلا میدان دعوت دی۔ کیسے دی؟ زبان سے، قلم سے، اشارے سے۔ سیدنا زکریا جب محراب سے نکلے تو کس سے دعوت دی؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ
ان سبحوا بکرۃ وعشیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، جب محراب سے نکلے تو اشارہ کیا، من دعا، جس نے دعوت دی، جیسے بھی ممکن ہو، لیکن ہر بات شریعت کے دائرے کے اندر، یہ ہمیشہ کا قاعدہ یاد فرما لیجیے۔ اور کس کی طرف ہدایت دی؟ الی ہدی، ہدایت میں سب سے بڑی بات اللہ کی توحید کی دعوت، اور سب سے چھوٹی بات راستے سے اذیت کا دور کرنا، اور ان کے درمیان 20 باتیں، ان میں سے کسی بات کی دعوت دی۔ اب یہ کہنا لوگوں کے دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی نہ کرو، کوڑا نہ رکھو، اس کہنے کے لیے گریجویشن چاہیے یا ماسٹر چاہیے؟ کوئی بھی کہہ سکتا۔ جب کہا اللہ کی رضا کے لیے کہ دعوت ہے، اور یہ ہدایت کی دعوت ہے، من دعا الی ہدی۔ دیکھیے دین کی دعوت دینے کا دائرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا وسیع کیا۔ ہاں دکاندار لوگوں کو یہ سودا پسند نہ ہو تو نہ ہو، ہم ان کے پابند تو نہیں۔ چوتھی اور اس چیپٹر کی آخری حدیث امام مسلم رحمہ اللہ، اور یہ بات نوٹ فرما لیجیے، ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ کوشش ہے کوئی روایت غیر ثابت شدہ ذکر نہ کی جائے، اس کے بعد اگر ہو جائے تو وہ غلطی سے صحبن ہے۔ منہج یہ ہے کہ بات بہت تھوڑی ہو پکی، غلطی پھر بھی ہے اور ہو سکتی ہے۔ چوتھی روایت امام مسلم نے سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل۔ پہلے ترجمہ سن لیجیے، جس شخص نے خیر کی کسی بات کی طرف رہنمائی کی، اس کے لیے عمل کرنے والے کے اجر کے برابر ثواب ہے۔ دیکھیے اب پہلی بات، من، جس شخص نے، کوئی پابندی ہے، کیا کیا؟ دلہ، رہنمائی کی، کیسے؟ میسج بھیج دیا۔ اور جتنی باتیں اب آپ بولتے ہیں وہ سارے الفاظ استعمال کر لیجیے، لیکن شریعت کی حدود میں، جو شریعت کی حدود سے خارج ہے وہ ہماری گفتگو سے باہر، جوتی کے نیچے ہے۔ فون کر دیا، راجہ صاحب کا درس ہے، اب جتنا ثواب اس آنے والے کے لیے ہے، اور اس کے بعد عمل کا جتنا ثواب اس کے لیے ہے، جس نے صرف اتنا کہا راجہ صاحب کا درس پہنچ جانا، اس نے رہنمائی کی ہے کہ نہیں؟ بولو، اتنا ثواب اس کے لیے۔ اور یہ ثواب پانے کے لیے نہ لیکچر دیا، نہ تیاری کی، نہ جامعہ گیا، نہ اتنی بات، اور یہ سب کر سکتے ہیں۔ اور رہنمائی کس چیز کی؟ الا خیر، پھر وہی بات، اس میں نکرہ، کامن ناؤن، خیر کی کوئی بات۔ ان چاروں احادیث میں جو بات ہمارے موضوع سے متعلق اور مشترک ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین دینے کی ترغیب دی تو اپنی ترغیب کا مخاطب کن کو ٹھہرایا؟ اب جواب دو، جب میں سوالی انداز میں پوچھوں تو جواب دیا جائے۔ کن کو ٹھہرایا؟
پوری امت کو، مرد عورتیں، پڑھے لکھے ان پڑھ، ایک بات جو پہلے بھی کہی اور اس کو مستقل سبق میں آخری دن پڑھنا ہے، شیخ الاسلام بننے کی کسی کو اجازت، نہ آپ کو، نہ آپ کے ٹیچر کو، نہ ٹیچر کے ٹیچر، اپنے حدود میں، لیکن دعوت دینے کا میدان وہ سب کے لیے کھلا، اور شیخ الاسلام بننے کا میدان سب کے لیے بند ہے، وہ اور بات ہے۔ کتاب کا تیسرا چیپٹر، ہم نے جو بات گزشتہ سبق میں پڑھی کہ قرآن و سنت کی نصوص، آیات اور احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ دعوت دین دینا ہر مسلمان پر لازم ہے بقدر استطاعت، اور آج ہم نے جو 4 احادیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے فضائل بیان کرتے ہوئے اپنا مخاطب ساری امت کو ٹھہرایا۔ اب آئیے اسی بات کا تیسرا پہلو، اللہ اکبر، اور یہ ہمارے اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ ہمارے اسلام میں جو بات بیان کی گئی ہے، جو تھیری ہے، معاذ اللہ تھیری کا لفظ ٹھیک نہیں، لیکن بات کو ذہنوں کے قریب لانے، اس کی عملی صورت بھی اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور آپ کے پاک بعد مقدس ساتھیوں اور امت کے ان کے بعد آنے والے لوگوں کی پاکیزہ سیرتوں میں، اور اس سے دین پر چلنے کی بہت زیادہ ترغیب ہے کہ جو دین کی تعلیمات ہیں وہ ناقابل عمل نہیں، کیا کہتے ہیں راج صاحب، فیزیبل ہیں، وہ نہیں کہ ہوائی باتیں، بات واضح ہو رہی ہے۔ آئیے اس بارے میں کتاب میں 10 واقعات اللہ کی توفیق سے باہوالا ذکر کیے گئے ہیں، ایک ایک کر کے ان سے گزرتے ہیں اپنے وقت میں جتنے ہو سکے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو روایت کیا ہے، اور دیگر سیرت نگار حضرات ائمہ نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان تھے، بہت زیادہ معزز شخصیت تھے، اپنے اخلاق، کردار، اپنے خاندانی وجاہت اور اپنے مال و دولت کی وجہ سے۔ اب کیا کیا، مسلمان ہوئے اور ساتھ ہی دعوت دین کا کام شروع کر دیا، اور دیکھیے بڑے لوگوں کی اللہ پاک نے باتیں اور ان کی کوششوں کا ثمرہ بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ ان کی دعوت سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے عثمان بن عفان، اللہ اکبر، اللہ کرے میرا عقیدہ غلط نہ ہو، اگر ان کی دعوت کا نتیجہ عثمان اس نیکی کے علاوہ اور کوئی نیکی نہ ہوتی تو یہ نیکی کتنی بڑی۔ اور کون مسلمان ہوئے؟ الزبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، پانچوں کے پانچوں جن کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور یہ سارے کے سارے کن کے دست مبارک پر
مسلمان ہوئے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ. دوسرا واقعہ امام ابن سعد نے اس واقعہ کو روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عروہ، ان کے بیٹے طلیب بن عمیر، دوبارہ سنیے، آپ کی محترمہ پھوپھی عروہ، ان کے بیٹے طلیب، طلب اس کی تصغیر تا لام یا با، طلیب بن عمیر مسلمان ہوئے. اب کیا ہوا، اماں کے پاس آتے، اماں جی نہ مسلمان ہو چکے. شاباش بیٹے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باوجود غیر مسلمہ ہونے کے بہت پیار کرتے. شاباش جی، اماں جی مسلمان ہو گیا. انہوں نے تردد کیا، آپ کے بھائی حمزہ بھی مسلمان ہو چکے. انہوں نے تردد کیا، کہا میں دیکھوں گی کہ میری بہنیں کیا کرتی ہیں، پھر ان کے ساتھ مل کر فیصلہ. طلیب نے اماں کو تب تک نہ چھوڑا یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند نہیں کرے. اب طلیب اس کے بعد سالوں، مہینوں، ہفتوں نہیں ٹھہرے، ادھر مسلمان ہوئے، ادھر اپنی اماں ہی سے دعوت دین کی کارروائی شروع کر. تیسرا واقعہ قرآن شریف میں 26واں پارہ سورہ الاحقاف، اس کا آخری صفحہ آیات 29 سے 32 تک 32. اللہ کریم نے جنوں کے ایک گروہ کا ذکر کیا. عجب واقعہ، عجب واقعہ. اگر کھوپڑی میں عقل ہو سارے موضوع کو سمجھنے کے لیے وہ ایک واقعہ بہت کافی. سماعت فرمائیے، اس کی پہلی آیت کریمہ اس ہی میں ساری بات کا نچوڑ خود رب ذوالجلال نے بیان کر. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے آپ کی جانب جنوں کا ایک گروہ پھیرا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن کریم کو توجہ سے سنتے تھے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ مجلس قرآن کو پہنچے، قَالُوا أَنصِتُوا، انہوں نے کہا، یعنی آپس میں، چپ ہو جاؤ، توجہ سے سنو. اللہ اکبر. اب یہ الفاظ مبارکہ آپ نے میرے ساتھ زور سے دہرانے. فَلَمَّا قُضِيَ، راج صاحب کوئی کھانا شانا نہیں دیتے ان کو، کچھ کھلایا بھی کرے نا. فَلَمَّا قُضِيَ، یہ کھانے کا شعبہ طرح کو دیتے ہیں. آپ تو درویش ہے میری طرح، لیکن یہ کھانے والا بندہ ہے. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب قرآن کریم کی مجلس تمام ہوئی، کتنے سال وہ مجلس جاری رہی، یا کتنے مہینے، یا کتنے ہفتے، یا کتنے دن، 10 منٹ، 15 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، اور کتنی ہو. اب جو پلٹے ہیں تو کیا بن کے پلٹے ہیں. نگاہیں جمائیے آیت شریفہ پر. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ واپس آئے مسلمان ہو کر، یہ نہیں فرمایا واپس آئے مومن ہو کر. کیا بن کے آئے؟
وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ واپس پلٹے اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے بن کے۔ دائی کیا ہوتا ہے؟ منذر، مبشر۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، دو ہی باتیں۔ اللہ کریم نے کیا خوب نقشہ کھینچا، اور اللہ کے نقشہ میں کوئی مبالغہ ہو سکتا؟ رائی برابر مبالغہ نہیں۔ تو کیا بن کے آئے؟ کتنی دیر کے بعد؟ ایک مجلس میں قرآن کریم سننے کے بعد۔ یہ تو چوتھا واقعہ۔ امام ابن اسحاق نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا، اور اسی واقعہ پر آج کا سبق انشاءاللہ روکے۔ نبوت کے 11ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے ہجرت کا 11واں سال، ایک ہے نبوت کا 11واں سال، دونوں میں فرق ہے۔ نبوت کا 11واں سال کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اس پر جب 11واں سال آیا تو وہ نبوت کا 11واں سال، اور ہجرت کا 11واں سال آپ نے جب مدینہ طیبہ ہجرت کی تو اس ہجرت کے موقع کو جب 11 سال گزرے تو پھر وہ بات واضح بات ہوگی۔ نبوت کے 11ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم میں یعنی حج میں اپنے آپ کو قبائل پر پیش کیا کہ میری دعوت مانو، مجھے لے جاؤ، میرے ساتھ دین کی خدمت کرو، آپ کو اللہ یہ دے گا۔ آپ کی اسی موسم میں مدینہ طیبہ کے قبیلہ خزرج، دو بڑے قبیلہ تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ خزرج کے قبیلہ کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے قرآن کریم پڑھا تو وہ ایمان لے آئے، اور آپس میں کہنے لگے یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی باتیں کرتے، سو دیکھو کہیں یہودی ان پر ایمان لانے میں تم پر سبقت نہ کر جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ہم ایسی قوم کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں کہ جتنی دشمنی اور شر ان میں ہے دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں۔ اب ہم ان کے پاس جائیں گے، اس بات پہ بڑی توجہ کرنا، یہی ہمارے موضوع سے تعلق والی بات۔ فَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَمْرِكَ، ہم ان کے پاس جائیں گے اور انہیں آپ کے بتلائے ہوئے دین کی دعوت دیں گے۔ نَعْرِضْ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَجَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الدِّينِ، ہم نے جو یہ دین قبول کیا ہے کہ ہم ان پر پیش کریں گے۔ اب توجہ فرمائیے، ان کے مسلمان ہونے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی قوم کے پاس پلٹ کے دین کی دعوت دینے میں، اس اعلان میں اور ایمان لانے کے اعلان میں کتنا فاصلہ ہے؟ دنوں کا بھی نہیں، لمبے گھنٹوں کا، تھوڑے وقت میں اپنے دائی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا یا جانے دیا؟ خلاصہ آج کی گفتگو کا ہم نے 4 احادیث سنی، یا ان کا خلاصہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 میں دعوت دین کی ترغیب دی اور اس ترغیب کا مخاطب پوری امت کو بنایا۔ پھر ہم نے کتاب کا 3 چیپٹر شروع کیا جس میں 4 واقعات عرض کیے گئے کہ اللہ والے مسلمان ہوتے
اور ساتھ ہی دعوت دین کا کام شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ سوچ اور عمل امت میں دوبارہ جاری ساری فرما دے. اسی میں خیر ہے، اسی میں سعادت ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اللہ موت سے پہلے یہ صورت دیکھنے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.